الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ مجھے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو بادب خلوص دل کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد اور ثنا اس کے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ مفسرہ محکمہ مدققہ مؤرخہ فقیہہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آج اس حوالے سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر اور آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے خصوصاً ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حضرات ذی وقار چندی لمحات کے بعد ہمارے درمیان مہمان علماء کرام، مہمان شناخہ حضرات بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ان سے ہم ہدیہ درود و سلام کے ساتھ ساتھ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارکہ بھی سنیں گے۔ آپ اپنے مسائل ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں، پھر ہم کومنٹس میں پڑھ کر علماء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہم علماء کرام سے آپ کے سوالات کا حل جانیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے کئی فضائل اور کئی احادیث کثیرہ آپ کے فضائل پر گواہ ہیں۔ ناظرین، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کی فضیلت ہو سکتی ہے؟ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام اہل سنت کا یہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ نور بنتے نور زوجے نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لاہنا نور کا۔ دیکھیے طبقات ابن سعد اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ اکبر، تو اس زمانے میں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے دادا ہیں، آپ کے زمانے کے اندر عورتیں بہت بدنام تھیں، اللہ اکبر، اور بہت ہی برے کام ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیوں ہوا؟ طبقات ابن سعد اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس پرفتن دور کے اندر بھی، اس جہالت کے زمانے میں بھی اگر کوئی طاہرہ کہلاتی تھی تو وہ ذات حضرت آمنہ پاک کی ذات ہے۔ اس کے بعد اگر حضور کے زمانے میں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، اس کے بعد حضور کی ولادت ہوئی، اگر حضور کے زمانے میں کسی ذات کو طاہرہ کہا جاتا تھا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہوئیں۔ ان کے بعد اگر حضور کی اولادوں میں سب سے زیادہ کس کی کو طاہرہ کہا جاتا تھا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حضور جن کی پشت سے ہیں وہ بھی طاہرہ، حضور کی اولاد جن کے پشت سے ہیں وہ بھی طاہرہ، اور قیامت تک آنے والے تمام سید طاہر ہیں، اللہ اکبر، پاک ہیں۔ اسی لیے آیت تطہیر قرآن میں نازل ہوئی۔ ناظرین، ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، اب عالم ٹائم کے اندر ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں۔ آپ کو تعارف کراتے چلوں، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہیں استاد محترم حضرت علامہ مفتی ایاز سعیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد مزاج گرامی خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ہیں قبلہ حضرت علامہ دانش مصطفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ دونوں کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک طرف استاد صاحب ہیں، ایک طرف میرے بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بڑھوں گا قبلہ استاد صاحب کی جانب۔ استاد صاحب کیا فرماتے ہیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں؟ روزے کی فرضیت کیا ہے؟ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزہ ہوتا کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا،
या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह के तुमसे अगलों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तमाम उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ फरमाए, लेकिन वो रोज़े मखसूस अयाम में होते थे। किसी का रोज़ा किसी और महीने में था, किसी का रोज़ा किसी और महीने में था, और मुकम्मल 30 रोज़े नहीं होते थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ये करम फरमाया कि अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को पूरे 1 माह के रोज़े फ़र्ज़ फरमा दिए। और वो बाबरकत और मुबारक माह रमज़ान है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पर रोज़ों को फ़र्ज़ फरमाया। और ये रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद क्या है? इसी आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, लअल्लकुम तत्तकून। ये रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ये है कि ए ईमान वालो, तुम मुत्तकी और परहेज़गार हो जाओ। वाह वाह वाह, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, इखलास आ जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए अपने प्यारे हबीब के ज़रिए से सन 2 हिजरी 10 शाबानुल मुअज़्ज़म को, जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ़ ले आए, तो हिजरत फरमाने के बाद सन 2 हिजरी में 10 शाबान को अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत पर करम फरमाते हुए उन्हें रोज़ा जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। तो ये रोज़ा एक अजीम नेमत है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई। और सबसे बड़ी बात ये कि ये रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इल्ला अस्सौमा ली व आना अजज़ी बिही, कि ये रोज़ा मेरे लिए है और मैं रब इसकी जज़ा देता हूँ। वाह 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 वाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ही इस रोज़े की जज़ा अता फरमाने वाला है। इंशाअल्लाह मज़ीद आगे सवालात होंगे तो इंशाअल्लाह उसके बारे में माशाअल्लाह, बहुत आला, बहुत ही खूब। नादीन, देखा आपने कि रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ों को अगर कोई चाहता है कि तक़वा इख्तियार कर ले, परहेज़गार बन जाए, मुत्तकी बन जाए, नेक बन जाए, तो अल्लाह अकबर, रमज़ान मुबारक की बाबरकत साआतें हैं। रोज़ा रखे, इबादत करे, हमें भी दुआओं में याद रखे। आइए नाज़रीन, आगे चलते हैं। अल्लामा दानिश मुस्तफ़ाई साहब, हज़रत जिस तरह आज हमारा मौजू हज़रत सय्यदा कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से है। आज 3 रमज़ान मुबारक हज़रत सय्यदा ज़हरा पाक का यौम विसाल है। तो हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहबजादियाँ हैं, और आप हज़रत सय्यदा ज़हरा पाक को अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कितने फ़ज़ाइल और क्या कमालात अता फरमाए। जी, क्या फरमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बहुत अच्छा सवाल किया है। और रमज़ान मुबारक का तीसरा रोज़ा है, और इसी मुनासिबत से हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की विसाल का भी दिन है। तो आपने जो सवाल किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी साहिबजादियाँ थी, तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 4 साहिबजादियाँ थी। हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलथूम और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सुभान अल्लाह। और उबैद भाई और नाज़रीन मोहतरम, कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी बेटी थी, और इनको खातून जन्नत भी कहा गया है। और ये वो फातिमा हैं कि जो हसनैन करमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की वालिदा हैं, और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ौजा मुबारक हैं। हज़रत मोहतरम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी पाकीज़ा थी, इतनी इबादत गुजार थी, और आपने अपनी औलाद की भी ऐसी तरबियत की है, ऐसी तरबियत की है कि दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो ऐसी तरबियत किसी भी औलाद की नहीं हुई है जितनी कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी औलाद की। वाह 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 वाह। जैसे कि हम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद को देखते हैं, सैयद हसनैन करमैन हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिदा, सबसे ज़्यादा बच्चों पर जो तरबियत का असर होता है वो वालिदैन का होता है, और वालिदैन में भी सबसे ज़्यादा असर जो होता है वो वालिदा का होता है। और हज़रत
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کے تذکرے کیے، ساری زندگی پیارے آقا علیہ السلام کے نغمے گائے اور پیارے آقا علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ساری زندگی پیارے آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا ہے۔ اور حضرات محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اتنی فضیلت دی ہے کہ ویسے تو کائنات کے اندر جو اولاد کا سلسلہ نسب چلتا ہے وہ والدین سے چلتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت اور اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا چلی ہے اس کا نسب تو والدین سے، والد سے چلا ہے، لیکن نسب ہے میری جو نسل ہے وہ میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے واہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوب جواب دیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ مفسرہ محکمہ مدققہ مؤرخہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے قبلہ دانش مصطفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کا معنی وہ ہے کہ چھٹکارے والا، جو بچہ دودھ کو چھڑا لے، لغوی معنی وہ ہے۔ تو مرادی معنی حضرت فاطمہ کا، یہ جو لفظ فاطمہ ہے اس نام کا مرادی معنی حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا، علماء کرام تشریف فرمایا، حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو اپنی اولاد کو اور اپنے محبین کو جہنم سے آزاد کرائے گی۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کی یہ شان ہے۔ آگے بڑھتے ہیں قبلہ مفتی صاحب کی جانب۔ مفتی صاحب، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کے اندر کیا کیا احتیاطیں ضروری ہیں کہ جس سے بندہ روزے کو بچا لے اور روزے کے اندر کامل و اکمل تقوی و پرہیزگاری اختیار کر لے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، سب سے پہلے تو روزے کی تعریف آپ سماعت فرما لیں کہ روزہ کہتے کسے ہیں۔ روزہ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے رکنا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے روک کر رکھنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اب اس کے اندر جو ہے انسان جو روزہ دار ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے سے، پینے سے، جماع سے روک کر رکھے گا، تو یہ روزے کا اصطلاحی معنی ہے اور شرعی معنی ہے۔ اب رہی بات کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ ایک طویل اس کے اندر گفتگو ہے کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہاں میں پہلے آپ کو ایک چیز سمجھاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو چیزیں ان پر حلال تھیں، اللہ نے انسان پہ کھانا حلال فرمایا، اللہ نے انسان پہ پینا حلال فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے اپنی بیوی سے جماع حلال فرمایا۔ یہ اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں ایک مسلمان پر۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ انسان کا، مسلمان کا صبح و صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روک کے رکھے گا تو اس کا روزہ کہلائے گا۔ اب انسان اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو ان سے رک جاتا ہے، انسان کھانے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، جماع سے روکتا ہے، پینے سے روکتا ہے، تو یہ اللہ اس کو روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے اور یہ اس کا شرعی روزہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات غور طلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال فرمایا، کھانے کو حلال فرمایا، پینے کو حلال فرمایا، نکاح کے ذریعے جماع کو حلال فرمایا، لیکن ان چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے ان سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ لیکن میں ان مسلمان بھائیوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اے غیور سنیوں، اے مسلمانوں، اے پیارے حبیب کی امتیوں، ذرا اس بات پہ غور کریں، اللہ نے اپنی حلال کردہ چیزوں سے رک جانے کے نام کو روزہ فرمایا ہے کہ کھانے پینے سے، جماع سے رک جائے، لیکن جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں جن سے مسلسل رک کر رہنا ہے، جھوٹ سے رکنا ہے، غیبت سے رکنا ہے، چغلی سے رکنا ہے، وعدہ خلافی سے رکنا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے روکنا ہے،
اور ہر قسم کی برائی سے روکنا ہے۔ دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی، زنا، شراب، گناہ، ان سے تو ہر حال میں رکنا ہی رکنا ہے۔ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس فقط آپ نے سحری کر لی صبح اور نیت کر لی اور شام کو افطاری کر لی، ارے نہیں، فقط روزہ کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کا جو معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کھانے سے بھی روکنا ہے، اپنے آپ کو پینے سے بھی روکنا ہے، جماع سے بھی روکنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر روزے کی روحانیت کو پانا ہے تو اپنی آنکھوں کو بدنگاہی سے بھی روکنا ہے۔ ناظرین، بہت ہی خوبصورت انداز میں روزے کی اہمیت، روزے کی فرضیت، روزے کا معنی، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، قبلہ مفتی صاحب سمجھا رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھتے ہیں قبلہ علامہ دانش مصطفی صاحب کی جانب۔ حضرت جس طرح آپ سے اہل بیت کے حوالے سے گفتگو اسٹارٹ سے چل رہی ہے، تو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے اللہ جل وعلا کا کیا فرمان ہے؟ اہل بیت کی محبت کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اہل بیت کی محبت کو انسان اپنائے تو کیوں اپناتا ہے؟ اہل بیت کی محبت سے کیا استفادہ حاصل ہوتا ہے؟ جی ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ عبید بھائی، آپ نے بہت ہی پیارا سوال کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت اور یہ کیوں ضروری ہے، یہ سوال کیا آپ نے۔ تو عبید بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ واہ واہ واہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، یعنی اے پیارے آقا آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں تبلیغ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ہے، دین کا درس دیا ہے، میں تم سے اس پر کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا، مگر میں اپنی اولاد کی محبت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرے محبوب کی امت جو ہے وہ میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرے، اور پیارے آقا علیہ السلام نے بھی فرما دیا کہ میری امتیوں میں تم سے کوئی بھی اجر طلب نہیں کرتا، مگر ایک اجر طلب کرتا ہوں کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ حضرات محترم، یہ جو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد سے محبت کرو، یہ اجر طلب کیا، یہ پیارے آقا علیہ السلام کو اس اجر کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی امت کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ السلام کی امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے محبت کرے گی، جب پیارے آقا کی اولاد سے حضور کی امت کو محبت ہوگی تو یہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کی امت کو ذریعہ نجات بنے گا، امت کے فضائل ہیں۔ اور جو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیارے حبیب سے فرما دیا کہ اے حبیب تم نے اپنی تبلیغ پر جو ہے امت سے کوئی اجر طلب نہیں کرنا، مگر اپنی اولاد کی محبت طلب کرنا ہے۔ حضرات محترم، وہ اولاد جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے کملی کے نیچے پیارے آقا علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیارے رب میری اس چادر کے نیچے یہ جو 5 تن پاک ہیں، میری بیٹی ہے، میرے نواسے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبید بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہود و نصارہ کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ حضرت پیارے آقا علیہ السلام کو مباہلہ ہوا ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، جب اولاد کو ان کے سامنے لے کر گئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک اپنی اولاد مبارکہ کے اوپر بچھا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہے تو یہودی کہنے لگے، ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو تم محمد کی اس اولاد کی دعا، اگر محمد نے دعا کر دی اور اس کی اولاد نے اس پر آمین کہہ دی تو ہم سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ یعنی یہود و نصارہ کو بھی یہ یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جب پیارے آقا اپنی اولاد کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پیارے آقا دعا کرنے والے ہوں گے اور اولاد رسول اس پر آمین کہنے والی ہوگی، تو رب کائنات اس دعا کو کیسے رد کرے؟ واہ واہ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے
کہ میں دین کی تبلیغ کرنے پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر اہل بیت کی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نے بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا، دین کی تبلیغ کرنے نکلتے، لوگ آپ کو پتھر مارتے، آپ زمین پہ جلوہ فرما ہو جاتے، لیکن آپ نے پھر بھی کوئی اجر طلب نہیں کیا۔ الا المودۃ فی القربہ، بہت ہی اعلیٰ گفتگو فرمائی، بڑی کمال کی گفتگو فرمائی ہے۔ الا المودۃ فی القربہ، مگر اہل بیت کی محبت کو طلب کرتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت نبی کی ضرورت نہیں بلکہ امت کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت۔ اگر تم نے دامن تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا مقدر ہے کہ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بات چل رہی تھی اہل بیت کے فضائل، کمالات، اہل بیت کی محبت، مودت۔ اس حوالے سے امام اہل سنت کا بہت ہی خوب شعر ہے کہ نور بنت نور، زوج نور، ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ نے لاہنا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ناظرین آئیے مفتی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب یہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، کمالات کیا ہیں، اللہ نے کیا شان عطا فرمائی ہے اہل بیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت اطہار کے فضائل اور کمالات بے شمار ہیں، جس کا قرآن بھی گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت اطہار، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی اور ہر رجس کو، ہر گناہ کو دور فرما کر تمہیں خوب پاک و ستھرا فرما دے۔ جس کی پاک دامنی کی رب گواہی دے رہا ہے، جس کی پاک دامنی کی رب شہادت دے رہا ہے کہ اے اہل بیت اطہار، رب تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما کر تمہیں خوب پاک و ستھرا فرما دے۔ ارے جن نفوس قدسیہ کو رب پاک فرما دے، جن نفوس قدسیہ کے بارے میں رب ارشاد فرما دے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تو ان کی شان کے کیا کہنے، ان کی شان تو اعلیٰ و اعلیٰ، عرفہ و اعلیٰ ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک پیاری حدیث مبارکہ ہے، اسی آیت کریمہ کی روشنی کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لے آئے، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا طیبہ سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں، اور امام حسن امام حسین بھی تشریف لے آئے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف فرما ہیں، جب یہ نفوس قدسیہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن امام حسین جب تشریف لے آئے تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کالی کملی تھی، ایک کالی چادر تھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ان نفوس پر اپنی کالی چادر کو ڈال دیا، ان کو چادر سے ڈھانپ دیا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرما کر یوں دعا فرمائی اللہم اہل بیتی و جاسی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت اور میرے ہم نشین ہیں، فاذھب الرجس عنہم، اے اللہ ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے، فطہرہم تطہیرا، اور اے اللہ ان کو بالکل پاک و صاف فرما دے۔ تو اللہ نے بھی اپنے پیارے حبیب کے اہل بیت اطہار کی پاک دامنی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب بھی اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں اور رب سے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے جانشین ہیں، یہ مجھ سے محبت فرمانے والے ہیں، ان سے ہر ناپاکی کو دور فرما کر انہیں خوب پاک و ستھرا فرما دے۔ اور سب سے پیاری بات یہ کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ایسے خوش نصیب گروہ ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کشتی نوح کی مانند ہیں، میرے اہل بیت اطہار
کشتی نوح کی طرح ہیں. جس طرح طوفان جب نوح آیا جو لوگ کشتی نوح میں سوار ہو گئے وہ طوفان سے بچ گئے, اور جو کشتی نوح کے اندر نہیں تھے وہ رہ گئے, وہ غرق ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے اہل بیت کی شان یوں اجاگر فرما رہے ہیں کہ میرے اہل بیت بھی کشتی نوح کی طرح ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا, اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. تو صحابہ ستاروں کی مانند, اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ کشتی کے اندر سواری وہی کر سکتا ہے جو ستاروں کی علم جانتا ہو, جو ستاروں کی معرفت جانتا ہو, جو صحابہ کی معرفت نہیں جانتا, جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا. اگرچہ وہ کشتی نوح کے اندر, اگرچہ وہ کشتی اہل بیت اطہار کے اندر داخل بھی ہو جائے تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا. تو اس سے پتہ چلا اہل بیت کی محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے, تاکہ یہ دونوں اگر آپ دامن تھام کے رکھیں گے, صحابہ کی محبت کا دامن بھی تھام کے رکھیں گے اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دامن بھی تھام کے رکھیں گے, تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ, کمال. بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ مفتی ایاز سعیدی صاحب نے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے انشاءاللہ خوبصورت ثناخواں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہدیت بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی حاضری پیش کریں گے, مگر ایک بریک. السلام علیکم. ویلکم بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو رونق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام, علماء کرام سے بہت ہی اچھی گفتگو رہی. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کی طرف. ہمارے ساتھ عالم اسلام کے بہت ہی اچھے ثناخواں میری مراد حافظ عاصم مصطفی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت مزاج گرامی خیریت سے؟ الحمد للہ رب العالمین. آج آپ کیا پیش فرما رہے ہیں؟ انشاءاللہ آج ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ کوئی واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ واہ واہ. اب اس کی تضمین جو پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے لکھی ہے اس تضمین کے ساتھ انشاءاللہ یہ کلام پیش کیا جائے گا. واہ واہ, بہت ہی خوبصورت کلام امام اہل سنت کا کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہبت ہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کی سخاوت کا ذکر ہے, آئیے سماعت کیجیے. جی عاصم بھائی. کوئی دنیا عطا میں نہیں اللہ ہمتا تیرا, ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا, اور کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں رتبہ تیرا, دو کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار, یہی طفلی
بتائے ماہ سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کیا جو کرم ہے شہبت تیرا۔ قابل توجہ شعر عبید بھائی، شاعر کہتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے، ارے ان کی آواز کی کیا ہے کہ اتنا جانے یہ فرش والے تیری شوکت کا جانے، عرش میں اڑتا ہے پریرا تیرا، شہبت تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی فرما رہے تھے حافظ عاصم مصطفی صاحب۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی لمحات میں سے اپنے وقت کو ہمیں دیا۔ ناظرین کرام، اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ امام اہل سنت کا یہ جو کلام ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ حضور کے سخاوت کے کیا ہی کہنے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ کبھی لا نہیں سنتا، یعنی نہیں سنتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں کیا ہی کہنے ہیں، اللہ اکبر، کہ حضور سرور عالم سے جو ایک بار مانگ لیتا دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں رہتی۔ اس لیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کی تضمین اور امام اہل سنت کا کلام ہے کہ کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، کہ واہ کیا جود و کرم ہے شے بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی لمحات نکال کر علماء کرام سے علم دین بھی حاصل کیا، ثنا خان سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی بھی سماعت کی۔ اللہ کریم جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پورے پروگرامز کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اسی مجلس کے اندر اللہ کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔